بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن فرعون اپنے بڑے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیے تخت نشین تھا۔ ملکہ عالیہ آسیہ بھی ساتھ میں تخت نشین تھیں۔ بادشاہ فرعون کے پاس کوئی مقدمہ پیش کیا گیا۔ ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ اس نے ہوش سے کام نہ لیا اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقدمہ کا غلط فیصلہ دے دیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی گود میں تھے۔ جیسے ہی فرعون نے غلط فیصلہ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے منہ پر تمانچہ مارا اور اس کی آواز تمام محل والوں نے سنی۔ فرعون کو ننھے بچے کے چھوٹے ہاتھ کا تمانچہ بہت زوردار محسوس ہوا تو وہ شک میں پڑ گیا، ممکن ہے یہی وہ بچہ ہو جس نے میری سلطنت کو اجاڑ دینا ہے۔ تھپڑ کھا کر بادشاہ فرعون پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس نے اس کا ذکر آسیہ سے کیا اور کہا کہ میں اس بچے کو قتل کر دیتا ہوں، کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جو بڑا ہو کر میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ فرعون کی یہ بات سن کر ایک نہیں محل میں موجود دو ماؤں کے کلیجے بھر آئے اور دل ٹوٹنے لگے۔ ایک طرف دو ماؤں کی سچی محبت اور ممتا تھی، دوسری طرف ظالم بادشاہ تھا۔ آسیہ نے فوراً کہا، فرعون دیکھو، تمہیں میرے پیار کی قسم، تم جانتے ہو کہ ہماری اولاد نہیں، میں اس بچے سے بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کہ جتنا تم بھی مجھ سے نہیں کرتے۔ دیکھو، اس بچے کو قتل نہ کرو، اب میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ اپنی بیوی کی بچے سے اتنی محبت دیکھ کر فرعون کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ کہنے لگا، چلو میں اس کا امتحان لوں گا، اگر یہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، وگرنہ تمہیں ہر صورت میں اسے اپنے سے جدا کرنا پڑے گا۔ آسیہ نے ظالم بادشاہ کی بات مان لی اور خاموش ہو گئیں۔ چنانچہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا امتحان لینے کی غرض سے دو سرخ رنگ کے تشت منگوائے اور حکم دیا کہ ایک تشت کو سرخ رنگ کے ہیروں سے بھر کر لے آؤ اور ایک تشت کو سرخ رنگ کے انگاروں سے بھر لاؤ۔ جب دونوں تشت بادشاہ کے حکم کے مطابق دربار میں حاضر کر دیے گئے تو حکم دیا کہ یہ دونوں سامنے زمین پر رکھ دو اور آسیہ کو حکم دیا کہ تم اس بچے کو ان تشتوں کے قریب چھوڑ دو۔ ادھر آسیہ کا دل ڈوبنے لگا، بچہ تو آخر بچہ ہوتا ہے، اسے ان کا فرق کیا معلوم، کہیں میرا بیٹا موسیٰ علیہ السلام آگ کے انگاروں میں ہاتھ نہ جلا لے۔ لیکن قدرت خداوندی نے اس وقت بھی آئندہ زمانے کو دو عظیم سبق سکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام زمین پر چلتے چلتے تشتوں کے قریب پہنچ گئے اور جاتے ہی ہیروں کے تشت کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر حضرت آسیہ تو بہت خوش ہوئیں، لیکن فرعون کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے، کیونکہ فرعون بھی جانتا تھا کہ اگر یہ مستقبل میں نبوت کا دعوے دار ہوا تو یہ بچہ سمجھدار ہوگا، کیونکہ نبی کے بچپن اور امتی کے بچپن میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ادھر قدرت خداوندی سے دوسرا سبق جو اس واقعے سے دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فوراً جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ہاتھ ہیروں کے تشت کی طرف بڑھ رہا ہے اس میں جلتا ہوا انگارہ پکڑاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے آپ علیہ السلام کے منہ میں ڈلواؤ۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور موسیٰ علیہ السلام کے اس ہاتھ کو انگاروں سے بھرے تشت کی طرف لے جا کر اللہ کا حکم پورا کر دیا۔ اب فرعون کو بھی تسلی ہو گئی کہ یہ بچہ نبی نہیں، اگر یہ وہی بچہ ہوتا تو ہیرے جواہرات اٹھاتا۔ اسی طرح ماہ و سال گزرتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں زندگی کے مراحل گزارتے رہے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہو گئی۔ لیکن فرعون چونکہ ظالم بادشاہ تھا اور اس کی قوم قبطی بھی بڑی ظالم تھی، وہ ہمیشہ ظلم و ستم کا اعلیٰ و روشن رکھتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام چیزوں سے تنگ تھے۔ آپ علیہ السلام سے یہ سب کچھ نہ دیکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کی مخالفت شروع کر دی اور مخالفت بھی علی الاعلان کی،
تو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ آپ علیہ السلام کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ماں کی خدمت میں سلام مرمن کہا اور ماحول کی عیش و عشرت کو ٹکرا کر جنگلوں میں چلے گئے، وہیں کہیں ڈیرا لگا لیا۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب تمام قوم کیلولا کر رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک اسرائیلی اور قبطی آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ اسرائیلی نے آپ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام گئے اور اس قبطی کو مکہ مارا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 12 برس تھی۔ مکہ لگنے سے وہ قبطی وہیں گر کے مر گیا۔ آپ علیہ السلام نے اسرائیلی کی مدد اس لیے بھی کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ہی کے لیے پیغمبر بنانا تھا اور ان کی محبت آپ علیہ السلام کے دل میں ڈال دی تھی۔